دست دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ساعت لیل والنہار ولیم وحافظا وقائدم وناصرا ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعوذ علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارے لا تجھے آل محمد کی عظمت کا واسطہ، عصمت کا واسطہ، فضائل کا واسطہ، اختیارات کا واسطہ ذکر آل محمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے حاضرین مجلس حسین علیہ السلام امام بارگاہ حسین میں تشریف فرما ہے، شہزادی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ زندگی کے لمحات وہ عطا کرنا جو ولایت علی کے مطابق گزرے، زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی چار دیواری میں چہاردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ جو بندہ حاضر بیٹھا ہے اور جانتا ہے کہ دعا پہ آمین کہی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، میرا اللہ امام زمانہ شہنشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما، وارث ولایت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرا مالک بانیان مجالس کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما۔ اس مجلس آل محمد کے اجر کے بدلے میں معرفت صاحب و زمان نصیب فرما۔ میرا اللہ تجھے آل محمد کی عظمت و عصمت کا واسطہ کوئی بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرما، کوئی بے اولاد ہے تو امام حسین کا صدقہ ماتمی فرزند نصیب فرما۔ مالک جن کو عطا فرمائے ہیں ان کی زندگیاں دراز فرما، صحیح معنوں میں صورتاً سیرتاً آل محمد کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ کلیجی کی کوٹھڑی میں جتنا علی بلند ہے اتنی بلند صلوات۔ کوشش کیجئے اپنی تعداد کے مطابق صلوات بلند آواز سے آل محمد کی ذات پہ تلاوت فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بھی کوشش کریں۔ خندہ پیشانی سے آل محمد پہ صلوات و بلند آواز کے ساتھ ایک ایسی صلوات پڑھیں جس سے تھکاوٹ نہیں، میرے مالک کی پاک ولایت نظر آئے۔ بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ امام زمانہ شہنشاہ کو حفظ و امان میں رکھے، مالک ہمیشہ زینت ذکر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کی توجہ شامل حال ہو تو کچھ لمحے اس علی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کی ولایت کا بدلہ خدا نے جنت بنائی ہے۔ امام زمانہ کبھی کسی کو محتاج نہ کرے جو حاضر بیٹھا ذکر آل محمد میں، اور جس کی ولایت کو نہ ماننے کا بدلہ خدا نے جہنم قرار دیا ہے۔ بڑا حسین اتفاق ہے، رجب المرجب کا درمیان ہے، 18 رجب المرجب ہے آج۔ علی کو کعبہ سے نکلے 2 دن ہو گئے، مگر دروازہ ابو طالب پہ وجہ اللہ کا دیدار کرنے والوں میں کمی نہیں آئی۔ اور آج کی مجلس میں ایک الگ حصہ پڑھنا چاہتا ہوں 13 رجب کے حوالے سے، چونکہ براہ راست اللہ نے خطاب کیا ہے علی کی اماں کے ساتھ۔ آپ کے گھر میں بھی بچے آتے ہیں، سادات کے گھر میں بھی بظاہر بچے آتے ہیں۔ فرق بتانے لگا ہوں کہ بشریت اور بشریت کے مالک میں فرق کتنا ہے۔ میری شہزادی 16 رجب المرجب کی صبح
کعبۃ اللہ کے فرش میں تشریف فرما تھی۔ یہ سیدزادہ صدیوں سے ایک مسئلہ چل رہا تھا، چونکہ بظاہر پہلی حجت ہے حضرت آدم، زمین پہ سلسلہ آدمیت و انسانیت جناب آدم سے شروع ہوا۔ سرکار آدم نظر خان جی زمین پہ آئے اور پہلا اعلان کیا، لوگو آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، چونکہ میں خدا کی پہلی حجت ہوں، میں خدا کا نبی ہوں، اس کا پیغامبر ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا، جس خدا کی طرف بلاتے ہو اس سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، امام زمان حفظ امان برکہ، مالک کسی کا محتاج نہ فرمائے، کہ اپنے آپ بسم اللہ شاہی سلامت رہے، مولا زندگی دراز فرمائے۔ اپنے آپ کو جس کا نائب کہلواتے ہو اس خدا سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ جو بندہ توجہ میں بیٹھا اور آل محمد کی مجلس میں اس وجہ سے حاضر ہوتا ہے کہ عرفان آل محمد حاصل کیا جائے ممبر سے، ان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے غدیری پہلا لفظ کہنے چلا ہے۔ جناب آدم نے فرمایا، نائب ہوں مگر وہاں تک رسائی میری بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسکراتے ہوئے چہرے اچھے لگتے ہیں شاہ نجف کے ذکر میں اس کا نائب ہوں مگر اس تک رسائی میری بھی نہیں۔ سرکار اگر آپ کی رسائی نہیں تو اپنے آپ کو نائب کیوں کہلواتے ہیں؟ فرمایا میری ذمہ داری ہے اس کا نام پہنچانا، میری ذمہ داری ہے اس کا نام بتانا، میری ذمہ داری ہے لوگوں کو بتانا کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اچھا سرکار اگر اس تک پہنچنا ممکن نہیں تو ہمیں کوئی وسیلہ بتا سکتے ہو؟ جو تھک گئے اس کا میں ذمہ دار نہیں، جو حاضر بیٹھے ذکر آل بس 2 منٹ کی تمہید میں بات آسان کر دے لگا۔ سرکار نے فرمایا اس تک رسائی کا ذریعہ بھی نہیں، اس تک ملاقات کا وسیلہ بھی نہیں، چونکہ وہ نہ رویت میں آتا ہے نہ اس تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نہ کوئی پہنچ سکتا ہے نہ رویت کا وسیلہ، کوئی تو ذریعہ بتا، اس کا کوئی در، اس کا کوئی گھر، کوئی اس کے دروازے تک جانے کا طریقہ۔ پہلا جملہ اسی جملے کا وعدہ کہ میرے ساتھ با جماعت ہو جانا اور مل کے علی کے دروازے پہ ولایت علی کا سجدہ کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھے مانو یا سارے مجھے ماننا چھوڑ دو، میں پہلی حجت اور خدا کا نائب ضرور ہوں، میں تو خود ترک اولا کر بیٹھا تھا، بھلا ہو جن کے وسیلے سے نجات مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی محتاج نہ ہو تو علی کے دربار میں بول پڑا ہے یا اونچا بول حیدری۔ سبحان اللہ، مولا زندگی دراز فرمائے۔ میں تو خود ترک اولا کر بیٹھا تھا۔ خبردار، خدا کے نبی گناہ نہیں کرتے، اسے ترک اولا کہتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے تھا مگر کر بیٹھا۔ خدا نے لباس واپس لے لیا اور اپنی جنت سے نکال کے بابے کو سری لنکا، اماں کو انڈیا کے قریب اتارا۔ 500 سال کا فرق ہے، وہ اماں کے اشتیاق میں روتا تھا، اماں بابے کے عشق میں روتی تھی۔ 500 سال خدا کی حجت انتظار میں رہی، اس سے مانگتا رہا کوئی تو وسیلہ بنا۔ مجھے نہیں پتا جلال آباد کوئی بیٹھا ہے یا سارے چلے گئے، مگر جو بیٹھے اسے عرش پہ بھیجنے لگا۔ آواز پروردگاری آپ نہیں جانتے، میں نے ہمیشہ درمیان میں سبب رکھا ہے، اگر حوا کی ملاقات چاہتا ہے تو علی کو پکار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جڑا علی نہ کھاوے وہ علی نہ گاوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شاہ نجف حیدری۔ سبحان اللہ، مولا زندگی دراز فرمائے۔ اگر ملاقات چاہتا ہے علی کو پکار۔ خدا نے عرش اولا پہ 5 نام ظاہر کیے، نام نامی محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، سیدہ کائنات، مولا حسن، غریبوں کی کج، والی ارض کربلا، سید الشہداء، امام حسین۔ جو یہ 5 نام ظاہر ہوئے، آدم کی توبہ قبول ہو گئی، حوا سے ملاقات ہو گئی، مگر نظر خان جی لوگوں کا سوال باقی، کوئی اس تک پہنچنے کا ذریعہ۔ نتیجے تک میرے ساتھ رہنا، جنت تیری جھولی میں نہ اترے تو علی کے دروازے پہ 5 سال اپنے لب رکھنے کا مجھے فائدہ نہیں، حجتیں بدلتی رہی مگر سوال نہ بدلا۔ حضرت نوح آئے، لوگوں نے پوچھا اتنے بڑے نبی ہو خدا کے، اولو العزم پیغمبر ہو،
صاحب شریعت ہو، صاحب کلمہ ہو، لوگوں کو خدا تک بلانے والے ہو. پوری خدائی مر گئی تھی. بچہ وہ جو آپ کی کشتی میں بیٹھا، کوئی خدا کی ملاقات، کوئی خدا کا دروازہ، کوئی خدا کا در، کوئی اس تک پہنچنے کا وسیلہ. ذرا ہاتھ کھولنا میں قریبا کے ولایت علی کو جب لگاؤں. سرکار نوح نے فرمایا میری تو کشتی الٹنے والی تھی، بھلا ہو علی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو معرفت سن کے بول سکے، جو فضائل سن کے بول سکے، جو 14 ذکر میں بول کے مسکرا سکے، اس کا یہ جملہ. پھر تیسرا نبی آ گیا، نام اس کا ابراہیم تھا، لقب اس کا خلیل اللہ تھا. یعنی اللہ کا دوست. لوگوں نے پوچھا خدا کی دوستی کے دعوے کرنے والے اسی جملے کے لیے میں نے زحمت انتظار دی ہے، میرے ساتھ شامل ہو جانا. علی کے دروازے پہ مودت کا سجدہ مل کے ادا کرتے ہیں. سرکار اپنے آپ کو خدا کا دوست کہلاتے ہو. اللہ کا سب سے بڑا عہدہ خلت تمہارے پاس ہے. کوئی خدا کا دروازہ، کوئی خدا کی تحریر، کوئی خدا کی زیارت، کوئی خدا سے ملاقات کا انکار. تو جناب ابراہیم نے فرمایا میں تو خود آگ میں کباب ہوتا اگر علی نہ ہوتا. جس کا عقیدہ میرے ساتھ چلے. مولا زندگی دراز فرمائے. امام زمانہ کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے. مولا یہ جوانیاں سلامت رکھے. میں تو خود آگ میں کباب ہو گیا ہوتا اگر وہ آگ بجھانے والے نہ آتے. پھر تھوڑا سا زمانہ اور گزرا، 13 رجب پڑھنے نہیں دکھانے لگا ہوں، خدا کا دروازہ ملانے لگا ہوں، اس کی زیارت کا بدل علی دکھانے لگا ہوں. نبی بدلتے رہے، لوگوں کا سوال باقی رہا. پھر زمانہ آیا حضرت عیسیٰ روح اللہ. لوگوں کو شک ہوا کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے. جو ان کو مانتے تھے انہوں نے بھی پوچھا ہم تو آپ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں. کوئی اس کی زیارت، کوئی ملاقات کا طریقہ، کوئی توسل کا طریقہ. سرکار نے فرمایا میری تو سولی پہ بن گئی تھی، بھلا ہو علی کا. اللہ جانے وہ شیعہ کہاں چلے گئے جو معرفت اہل بیت سن کر مجلس میں بولا کرتے تھے. زمانہ مناظرے کا آ گیا، 2-4 تیز مثالیں والی نہیں کہ آپ بولتے نہیں ہیں. ہمیں پھر مشکل میدان چلنا پڑتا ہے. اگر معرفت آل محمد کے دروازے پہ بیٹھے ہو تو جملہ اختر غنیمی ولایت علی کا سجا کے تیرے عقیدے کی بہتری کے لیے تیرے حوالے کرنے چلا ہے. اللہ کے نبی بنتے رہے باوجود لوگوں کا سوال نہ بدلا. خدا کی ملاقات، خدا کی زیارت، خدا کا دروازہ، خدا کا باب، خدا کا وسیلہ کسی کو کچھ نہ ملا. نہ آدم بتا سکا، نہ نوح بتا سکا، نہ ابراہیم بتا سکا، نہ ابراہیم بتا سکا، نہ محمد مصطفیٰ نے بتایا. پھر 13 رجب آگئی، 13 بھی علی اندر، 14 بھی علی اندر، 15 بھی علی اندر، 16 رجب کی صبح تھی. یہ عرش پروردگار بولا اوٹ فاطمہ بنت اسد لوگ میرے دروازے پہ آ گئے ہیں، لوگ باب بیت اللہ پہ آ گئے ہیں. وہ میرا دروازہ بجا بجا کے، دروازہ بجا بجا کے خدا سے ملنا چاہتے ہیں. اٹھ جا کے میرے گھر کا دروازہ کھول اور لوگوں کو علی دکھا کے انہیں بتا دے جب بھی توحید کا در کھلے اندر سے جلی نہیں علی آتا. کہ کرے سے اس ہاتھ کو جو علی وسیلہ اسی کہ فیدہ اس زبان دا جڑی چوک تے بولے تے عشق علی یجنہ بولے. نیسم ملاج بلند حیدری. سبحان اللہ. بالا زندگی دراز فرمائے. امام زمانہ آباد و شاد رکھے. مالک کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. آیا سب سے آخر میں مگر ہے سب سے بلند. آیا سب سے آخر میں مگر ہے سب سے بلند. اور جو جانتا جانتا، جو نہیں جانتا آج جانے. ابو طالب کا چوتھا بیٹا ہے علی. ابو طالب کے 4 بیٹے، 4 کے 4 بیٹوں میں 10 سال کا فرق ہے. بڑا 10 سال بڑا، پھر دوسرا 10 سال چھوٹا، تیسرا اس سے 10 سال چھوٹا. علی چوتھا اور آخری ہے سب سے چھوٹا، مگر جو اس کا نام ہے وہ خدا کے نام پہ. وہ زمانہ آ گیا ولایت علی کا جملہ پڑھنے سے پہلے جرار شادی لوگوں کے چہرے دیکھنے پڑتے ہیں. یہیں سے میں نے شروع کیا تھا. براہ راست پروردگار بولا بغیر جبریل کے وسیلے کے، بغیر جبریل کے وسیلے. اللہ بولا یا فاطمہ سمیہ علیًا
یہ جو تیرے ہاتھ پہ بچہ ہے نا، اس کا نام علی رکھنا۔ جو اپنے آپ کو اپنی خلقت آل محمد جیسی سمجھتے ہیں، جی ہم بھی ان جیسے ہیں۔ کبھی تیرے گھر کے بچے کا نام بھی خدا نے رکھا ہے؟ وَاشْتَقَقْتُ اسْمَهُ مِنْ اسْمِي، میں نے علی کا نام اپنے نام کو چیر کے رکھا ہے۔ اگر جملہ برداشت کرو، ہے حدیث آل محمد، ہے براہ راست خدا کی حدیث قدسی، مگر نکلی ہے فاطمہ بنت اسد کی زبانی۔ وَاشْتَقَقْتَ اسْمَهُ مِنْ اسْمِي، میں نے اس کا نام اپنے نام کا سینہ چیر کر رکھا۔ وَخَلَقْتُهُ مِنْ قُدْرَتِي، اسے عام نہ سمجھنا، میں نے اسے آدم کی طرح مٹی سے نہیں بلکہ اپنی قدرت سے بنایا۔ ہائے 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 ہائے، تم سمجھ آئے ہو، میں سمجھ آئے چھٹی آئے ہو۔ جتنا فرق مٹی اور اس کی قدرت میں ہے، اتنا فرق آدم اور علی میں ہے، اتنا فرق آدم اور علی میں ہے۔ اور خان جی جو اگلا جملہ، خدا کی قسم اگلے سال اس مجلس تک تو مجھے اٹھ کے داد دو، تمہاری داد چھوٹی ہے، علی کی اماں کا جملہ بڑا ہے۔ اگلا جملہ فرمایا وَأَدَّبْتُهُ بِآدَابِي، اور فاطمہ نام علی رکھ دو، میں نے قدرت سے بنایا ہے، اپنے نام کا سینہ چیر کے اسے نام دیا ہے، اور میں نے اسے اپنے ادب سے مؤدب فرمایا ہے۔ بمشکل 5% بندے میری بات سمجھے۔ میں ایک دفعہ پھر کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے سارا مجمع میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ اللہ کرے ہر ماتمی کے گھر ماتمی ہو۔ بچہ خان جی پیدا ہو جائے نا، تو پورا 1 سال وہ یا روتا ہے یا مسکراتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی تیسرا کام نہیں۔ اور یہ بھی میں آل محمد کے امام کی زبانی بتا، سرکار ہمیں پتہ ہے جب پنگھوڑے میں سویا ہمارا بچہ یکدم مسکراتا ہے، 2-4 سیکنڈ مسکرا کے یکدم روتا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا خبر وہ کیا دیکھتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چھوڑے لگ دینا اگر علی بس سے بلند ہو جائے۔ تمہیں کیا خبر کو کیا مالک کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا میں وجہ اللہ ہوں، میں وجہ اللہ ہوں۔ وہ ایسے ہی بے دھیانی میں آنکھ کھولتا ہے، وہ میرا دیدار کرتا ہے، وہ میرا دیدار کرتا ہے، چونکہ حلال زادہ ہے پہچان لیتا ہے۔ چونکہ حلال زادہ ہے پہچان لیتا ہے، معرفت ہے کہ میرا امام ہے۔ وہ وجہ اللہ کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ مالک مسکرا تو پڑتا ہے، پھر روتا کیوں ہے؟ سرکار کہتے ہیں ہم نے ہر وقت ہر کسی کے سامنے تو نہیں آنا ہوتا، آخر ہم ایک ہیں اور بلانے والے کوئی نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے بے بس ہو کے بولنا، میں سلام کر رہا ہوں، تیرے سلام کرو۔ ہم ایک ہیں، بلانے والا کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، ہر بلانے والا ہمیں بلاتا ہے۔ ہم ہر وقت تو ہر جگہ پہ حاضر نہیں رہ سکتے، جیسے ہی ہم اس کی آنکھوں سے غائب ہوتے ہیں وہ ہمارے اشتیاق میں رونا شروع کرتا ہے۔ بچہ 2 سال پونے 2 سال اور کوئی کام نہیں کرتا سوائے رونے کے اور مسکرانے کے، اور 2 سال کے بعد بچے کی زبان کھلتی ہے۔ پہلے انہیں ادھا ادھورا، کدی اب کدی پانی نو آنی، پیسے نو پہے، الٹی سیدھے چھوٹی لنگڑی لولی باتیں کرتا ہے۔ پھر والدین 6 مہینے اور انتظار کرتے ہیں ہمارے بچے کی زبان کی گرہ کھل جائے۔ پھر بچہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، وہ اماں کہتا ہے، وہ ابا کہتا ہے، وہ خالو کہتا ہے، وہ ماموں کہتا ہے۔ بات میں نے تربیت کی عمران کرنی ہے، اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس عظیم اجتماع میں کتنے افراد ہیں جو میرے ساتھ اس پرواز پہ چل رہے ہیں، جو میں سنانے چلا ہوں۔ یہ تربیت ہے۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، 4 سال کا 4.5 سال کا، سکول جانے کے قریب، وہ کہنا ابو، ماں کہتی ہے نہ میرا بیٹا، صرف ابو نہیں، ابو جی۔
صرف ماموں نہیں، ماموں جان، صرف اماں نہیں، اماں جی، ابا جی۔ بیٹا اگر تو بازار میں بولے گا نا تو لوگ کہیں گے پیدا کرنے کا شوق تھا مگر بچے پالنے کا سلیقہ نہیں، تمہارا بچہ تو بدتمیز ہے، اسے بڑے چھوٹے کا حیا ہی نہیں ہے۔ یعنی بچہ جب اپنے باپ کو ابا جان کہے تو مؤدب، ماں کو ماں جان کہے تو مؤدب، پتہ نہیں کیا دے سکتے ہو عشق ولایت کا بدلہ۔ فقط مسکرا کے مجھے دیکھ دینا، نوکر راضی ہو کے چلا جائے گا۔ لڑنا جھگڑنا تو ممبر اعلی محمد پہ ہوتا نہیں، پڑھنے تو علی کے فضائل ہوتے ہیں۔ خدا کہہ رہے ہیں میں نے بچہ معدب کر کے بھیجا ہے، کبھی سوچا ہے کہ خدا کا آدم کیا ہے؟ یعنی اللہ بتانا چاہتا تھا میں علی کو بے استادہ نہیں بھیج رہا، میں نے علی کو پڑھا کے بھیجا ہے۔ خلق کیسے کرنا ہے، روٹی کیسے دینی ہے، مشکل کیسے نہیں سمجھ آتی تو مت بیٹھا کرنا مجلس سے آپ سلامت رہیں۔ امام زمانہ کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میں نے علی کو سکھا کے بھیجا ہے خلق کس طرح کرنا ہے۔ کوئی ماتمی مانگے تو بیٹا کیسے دینا ہے۔ جب بابا جی ممبر اعلی محمد پہ ہم پڑھتے ہیں نا علی بیٹا دے سکتا ہے تو کئیوں کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ ذرا قرآن پڑھا کرو، قرآن الماری میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، ہدایت کے لیے ہے۔ اس میں اللہ کا جبریل کہہ رہے مریم سے لا احب لگا غلام، میں تجھے بیٹا دینے لگا ہوں، میں تجھے بیٹا دینے لگا ہوں۔ تیسری دفعہ جبریل نے کہا نا میں بیٹا دینے لگا ہوں تو مریم پردے سے بولی جبریل تم جانتے نہیں میں مریم ہوں۔ لم یمسسنی بشر، مجھے آج میں کسی بشر نے چھوا نہیں ہے۔ اور جبریل نطفے سے پاک دے سکتا ہے، علی ماتمی بھی نہیں دے۔ بولو جو علی کا غلام مجلس اعلی محمد میں تشریف فرما ہو جائے۔ نوکر بیٹے دے سکتے ہیں تو سردار کیوں نہیں دے سکتے؟ پھر گھر میں بیٹھ کے سوچتے پتہ نہیں علی روٹی دے سکتا ہے یا نہیں۔ یہ مذہب اعلی محمد کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے۔ تیرے مذہب کے امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت جامعہ کبیرہ کبھی جا کے مفاتیح الجنان کھول کے پڑھنا۔ میرے مذہب کے علماء ربانیین کا قول ملے گا کہ آل محمد کے مذہب پہ جو بھی کوئی سوال کرے اس کا جواب اس زیارت میں موجود ہے۔ سوال کرنے کی استثناء نہیں ہے، کیا سوال کرے، کون کرے، جو کرے، جیسا کرے، جہاں کرے، جواب اس زیارت میں ہے۔ اس میں تیرے مالک کا فرمان ہے بنا عرف اللہ و بنا عبید اللہ۔ پتہ نہیں خدا اور اس گھر کا کیا پیار ہے، میں کیسے سمجھاؤں۔ امام فرماتا ہے وہ ہے ہمارا خالق لیکن پہچانا ہماری وجہ سے گیا۔ بولو 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 جو علی کے نوکر مجلس اعلی محمد بیٹھے ہو بھائی ذکر شاہ نجف کرو نا۔ وہ ہے ہمارا خالق لیکن پہچانا ہماری وجہ سے گیا۔ وہ ہے معبود لیکن اس کو سجدہ کرنے کا طریقہ ہم نے سکھایا۔ اسے کوئی نہ جانتا اگر یہ گھر نہ ہوتا، اسے کوئی نہ پہچانتا اگر یہ گھر سجدہ کر کے نہ بتاتا۔ بتانے لگا تھا کہ ابو طالب کا چوتھا بیٹا علی، نام خدا نے رکھا، کنیت خدا نے رکھی، اپنے ادب سے مؤدب فرمایا وَأَوْقَفْتُهُ عَلَى غَامِزِ عِلْمِي، اور کہا کہ میں نے اپنے ہر غائب علم کا پہرے دار علی کو بنایا ہے۔ بتا دوں کہ ابھی تک سرکار محمد مصطفیٰ نے اعلان رسالت نہیں کیا، ابھی تک سرکار نے بظاہر اعلان نہیں کیا کہ لوگوں میں خدا کی حجت ہوں، نہیں بتایا۔ جب شریعت نہیں تو نماز نہیں۔ گھبرا گئے ہو؟ میں سچ کھلا پڑھ رہا۔ نماز نہیں تو روزہ نہیں، روزہ نہیں تو حج نہیں، حج نہیں تو زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ نہیں تو پھر کوئی واجب نہیں۔ جب نماز نہیں تو آذان بھی نہیں، جب آذان نہیں تو اقامت بھی نہیں۔ 200 300 تو تم بیٹھے ہو، میں صرف ایک بندہ مانگ رہا ہوں جو میرے اس جملے کی قیمت مجھے ادا کر دے عادلانہ طریقے سے۔ جب نماز نہیں تو آذان نہیں، آذان نہیں تو اقامت نہیں، مصطفیٰ نے کہا نہیں کہ میں نبی ہوں، اعلان رسالت ہوا نہیں، نماز واجب نہیں مگر ابو طالب نے آذان دی۔ اللہ اکبر، بیٹھا سنن والا یار،
ابھی نماز واجب نہیں مگر ابو طالب نے مسجد میں آذان کہی. اگلا جملہ کہوں اگر مسکرا سکتے ہو. یہ دنیا کی پہلی آذان ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوئی، لنگر ہوا. سب کے لنگر میں بول لو. ممتاز لنگر نہ دے وے میرا قصور تے نہیں، چلو لنگر سن کے ہی مسکران دے بیٹھو. یہ پہلی آذان تھی جس کے بعد نماز نہیں ہوئی، لنگر ہوا ہے. مسکرا پڑھو تو اس سے بڑا جملہ آپ کے نوکر کی مجلس میں ہے ہی نہیں. لنگر بھی ہوا ہے وجہ اللہ کا صدقہ. لنگر بھی ہوا ہے وجہ اللہ کا صدقہ. لگاؤ حساب. ابو طالب نے دی آذان، یا اہل العرب من اراد من طعام علی فہلمو، جس کو بھی علی کا صدقہ کھانا ہے میرے در پہ آئے. کاش کوئی 5-7 سوزی میرے کول ہوندے، میں بھی کو تھوڑا بہت سریلا ہوندا، 2 روائیاں پڑھدا، 2-4 شیر پڑھدا، ہاتھ ماردا، وڈے وال ہوندے تو سجے کھبے کردا، مجلس پڑھنی سوکھی ہو جاندی. مسکینہ وال بھی چھوٹے، اتو میرا نام نہ لگ گیا مولوی، اتو والے بناتا ہے مفتی. میں مفتی نہیں ہوں، علی کے دروازے کا نوکر ہوں. ابو طالب نے چوتھے بیٹے علی کے پہلے ولیمے پہ 300 اونٹ نہر کیے. تسی نہیں خوش ہو جلی دے لنگر تے، خوش ہو جائے میں لنگر دی گل پہ کردہ. 300 اونٹ نہر کیے ابو طالب نے. 1000 گائے کا بچڑا ذبح کیا ابو طالب نے. پیچھے والے سردار بھی ہاتھ اٹھانا اگر ہمارے ساتھ اس کاروان مودت میں شامل ہو. بابا جی دیکھا دا حساب کرے جے، میں جانور دا وزن دس سکتا، ریاضیش کمزور تھا. 300 اونٹ، ایک اونٹ کم از کم 10 من کا. 1000 گائے کا بچڑا. ایکسپریس نیوز نہیں پیا پڑھتا، مذہب آل محمدی حدیث پیا پڑھتا. 1000 گائے کا بچڑا، کم از کم 5 من کا ایک بچڑا. پھر 3000 چھوٹا جانور، یا بکرا یا دمبا. باجی جد ریاضی چنگی ہوئے دیکھا تھا حساب کرے جے. لنگر ہو گیا تیار. حویلی ابو طالب کی، درمیان میں دیوار میں دروازہ، دروازے میں تالا، اندر لنگر اور باہر عرب کے بھوکے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی جی لنگر نو انتظار کرواواں. درمیان میں دیوار، اندر لنگر، باہر عرب کے بھوکے. عشق علی کا کھا کھا کے غنی کہلانے والے. سارے دقت نہیں جنہوں سمجھ آئے ہو بولو. عشق علی کا کھا کھا کے اپنے آپ کو امیر کہنے والے، علی کی تلوار کا صدقہ مسلمان ہونے والے، علی کی وجہ سے عزتیں پانے والے، علی کی وجہ سے زندگیاں بچانے والے. باہر کھڑے وہ، اندر ہے لنگر، درمیان میں ابو طالب کا پہرا، اوپر عصمت محمد کا پہرا. بھوکے بجاتے ہیں دروازہ. اگر لنگر بنایا ہے تو کھلاتے کیوں نہیں؟ لنگر کی خوشبو آ رہی ہے، دروازہ کھولتے کیوں نہیں؟ پوری کائنات بھی میری ہتھیلی پہ رکھ دو، میرے جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. نوکر کو جو دو گے میں وصول کر کے تجھے دعا کر کے چلو جاؤں گا. جناب ابو طالب نے جب دوسری دفعہ پوچھا کہ سرکار جب کھانا بنا میرے بیٹے علی کی وجہ سے ہے تو علی کا صدقہ ان بھوکوں کو کھلاتے کیوں نہیں؟ مصطفیٰ سردار بولے میں وارث شریعت ہوں، ان کو بتانے لگا ہوں جب بھی کھانا چاہیے آنا ابو طالب کے در پہ پڑے گا. ہاتھ ہوئے تو جامی، زبان ہوئے تو بولی عشق علی ابن ابی طالب. علی ولی اللہ. جس کو بھی روٹی کی حاجت ہو آنا ابو طالب کے در پہ پڑے گا. در مصطفیٰ سے روٹی مانگنا، در ابو طالب سے روٹی مانگنا.
میں سنت مصطفیٰ بنا دوں گا تاکہ کوئی نامراد ابو طالب کے باپ کو یا علی کے باپ کو پھر سوچ کے بھی اس کے ایمان میں شک نہ کرے. میں مصدر علم بنا دوں گا ابو طالب کی ذات کو. جب لوگوں نے سن لیا جس جملے کا وعدہ کیا تھا وہ جملہ آگے ہے. دیکھتا ہوں کون علی کی ولایت میں جھوم کے بولتا ہے, کس کے چہرے پہ ولایت علی چمکتی ہے, کس کے چہرے پہ علی کی ولایت کا شک آتا ہے. جو میری روٹی احمد برشاد بھیجتا ہے وہ کل سے نہ بھیجے. میں علی کے دروازے کا نمک خوار ہوں, اپنا نمک حلال کرنے لگا ہوں. عرب کے بھوکوں نے دروازہ بجایا, جب لنگر علی کی وجہ سے بنایا ہے تو ہمیں کھلاتے نہیں. پھر 4 قدم جناب ابو طالب آگے چلے اور عرب کے بھوکوں کی آنکھ میں آنکھ رکھ کے فرمایا, جس نے بھی علی کا لنگر کھانا ہے پہلے 7 دفعہ جا کے خدا کے گھر کا طواف کرے, پھر بھوڑے میں سوئے ہوئے میرے علی کا سلام کرے. یعنی میں کائنات کو بتا دوں لقمہ حلال ہی وہ ہوتا ہے جو علی کو سلام کر کے کھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندگی دراز ہوئے علی والا. لقمہ حلال ہی وہ ہوتا ہے جو علی کی سلامی کر کے کھایا جائے. عقیقہ ہوا مکمل. دل ہوئے تو 13 رجب شروع کرا. پھر ابو طالب سردار نے کہا جی دعا فرمائیے گا. مجلس اولڈیا گیلی رہ گئی ہے, یہ تھے تو پوری کر کے پڑھا. برائے میرا علی احمد اس بھی اتنے جا کے پڑھنا ہی تھا تک میں لیٹ ہے, میں پھر اسلام آباد جانا. میں کہ بسم اللہ پڑھو جی. ابو طالب سرکار نے کہا بی بی خدا کا خلاصہ میرے ہاتھ پہ رکھ. او بولیا کرو کرمالے, او بولیا کرو, مشکل غلطے بولے سو تو جی پڑھ سائے نا. خدا کے وجود کا خلاصہ میرے ہاتھ پہ رکھ. تشریح کروں, نفس اللہ میرے ہاتھ پہ رکھ, وجہ اللہ میرے ہاتھ پہ رکھ. اور جس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ خدا سما جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. کہ کرے سے زمان ہو گئے اس کے علی جلال سے زندگی طرف جو ہے. علی ہمیشہ سلامت رکھیں. پتہ نہیں کتنی وسعت ہے ابو طالب کی ہتھیلی میں جس پہ خدا کے وجود کا خلاصہ سما جائے. لوگوں کو انتظار تھی جب سے علی باہر آیا ہے. علی کی اماں باہر آئی ہیں. کسی نے پوچھا کعبہ کی دیواروں کا رنگ کیا تھا. اپنی اپنی معرفت کے مطابق سوال ہوتا ہے نا. کسی نے پوچھا جب علی آئے آنکھیں بند تھی یا کھلی تھی. کسی نے پوچھا جب علی آئے سجدے میں کس تسبیح سے خدا کو پکارا. یہ سارے اسرار ہیں جو 13 رجب میں ہیں. تے اسی مسکین تو ڈر دیاں نہیں سنان دے تو اسی اوکھی گال کریے تسی کرما لے ہو منہ پکا کر ویندے ہو. ساڈا دل کرتا ہوئے 4 جملے روز پڑھ دیں, داد بھی ہو جاندی ہے, 2-4 نعرے بھی 8 دن دا لنگر بھی علی عطا کر دیندا ہے. جب تسی سن دے نہیں تو اسی کیوں اوکھی ہوئی ہے. تم سننا شروع کرو گے تو پھر ممبر والے تیاری کر کے پڑھنا شروع کریں گے. سب نے اپنی اپنی معرفت پہ سوال پوچھا. اب علی آئے ابو طالب کی ہتھیلی پہ, سامنے بیٹھی علی کی اماں, اور ایک سوال ابو طالب نے کیا. سناؤں یا ام علی حدثینی بے حدیث الجدران والبیت والباب. علی کی اماں تو کعبہ کے اندر تھی, مجھے بتا سکتی ہے جب میرا علی آیا کچھ کعبہ بولا یا نہیں. زندہ باد. ہاتھ نہیں سند ہو گئی میرے واسطے کہ تیرے چہرے کی مسکراہٹ نہیں. ولایت علی کی سند ہو گئی میرے واسطے. مجھے بتا کچھ کعبہ کی دیواریں بولی, کچھ کعبے کا دروازہ بولا, کچھ کعبے کی چھت بولی. مسکرا کے کہتی ہے یا ابا طالب, اے علی ابن ابی طالب کے پاک بابا, میں تو انتظار میں تھی کوئی پوچھے تو سناؤں. اینا دا دل کوئی نہیں سنن دے, اللہ دی قسم ہے کوئی نہیں. اور آنکھوں تو میں دھنگی سنا دینا. علی ولی اللہ. اچھا سناؤں. اب جناب فاطمہ بنت اسد سنا رہی ہے جب میرا علی آیا
تو کعبے کی دیواریں کیا بولی؟ سرکار جب آپ کا علی آیا نا، کوئی اتنا مقدس تھا، وہاں سے لباس پہن کے آیا، زندہ باد زندہ باد، ہمیشہ سلامت رہے، مختون شدہ آیا، وحدت کے وضو خانے سے وضو کر کے آیا۔ کوئی اتنا بڑا عالم تھا، نماز یاد کر کے آیا۔ کوئی اتنا بڑا تسبیح گزار تھا، تسبیح یاد کر کے آیا۔ اگر اب تک کسی کو سمجھ نہیں آئی تو بتا دوں، وہ کیسی نماز ہے جسے نماز ہی نہ آئے؟ وہ کیسا وارث شریعت ہے جسے شریعت کا پتہ ہی نہ ہو؟ سرکار آپ کا بیٹا آیا، علی نے سر سجدے میں رکھا، فناداہ جدار الشرقی، تو سب سے پہلے کعبہ کی مشرق والی دیوار بولی، اور دیوار سے آواز آئی، السلام علیکہ یا مشرق التوحید وشمس التفرید وسر التحمید سرتنی اليوم کا یوم العید۔ یہی چار جملے بھی اگر آپ نے سنبھال لیے تو اتنے لمبے سفر کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ پتہ نہیں خان جی کون سمجھے کون نہ سمجھے، میں ولایت علی کا پیغام نشر کرنے والا ہوں۔ کعبہ والی مشرق کی دیوار سجدے میں سوئے ہوئے علی سے بولی، اے علی تجھ پہ سلام جس سے توحید چمکتی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ علی وہ توحید والا ہے جو آسمان پہ چمکے تو اس سے توحید چمکتی ہے۔ وَالشَّمْسَ التَّفْرِيدِ، اے یکتائی کے سورج علی میرا تجھ پہ سلام، اے یکتائی کے علی میرا تجھ پہ سلام۔ وَسِرَّ التحمید، وَسِرَّ التحمید، اے الحمدللہ کے راز میرا سلام، اے الحمدللہ کے راز میرا سلام۔ یعنی سورہ مبارکہ حمد کا راز علی ہے۔ جا کے میرا پیغام دینا اس بندے سے جو روزانہ 5 وقت الحمد پڑھتا ہے، علی پڑھنے پہ موت آ جاتی ہے۔ بولو بولو، جو علی کے لیے بیٹھے ہو بولو، سمجھ آئے تو بولو۔ اے الحمدللہ کے راز میرا تجھ پہ سلام۔ اور کعبہ کی مشرق والی دیوار علی سے بولی، اے علی تیری بڑی مہربانی، تو کعبے میں آیا میری عید ہو گئی، تو کعبے میں آیا میری عید ہو گئی۔ فنادہ ہو جدار الغربی، مشرق والی دیوار کا سلام ختم ہوا تو عمران مغرب والی دیوار گولی۔ جسے عربی سمجھ آئے وہ لطف لینا، باقیوں کو ترجمے میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا مغرب الاسرار، السلام علیکہ یا مغرب الاسرار وصاحب الدار ودار الجبار، اے وہ علی جس میں اللہ کے راز چھپ جائیں، اے وہ علی جو خود اللہ کا گھر ہے اور زمین والے گھر کا مالک ہے۔ علی خود اللہ کا گھر ہے اور بیت اللہ کا مالک ہے۔ بتا دوں کہ جب علی ابن ابی طالب نے سر سجدے میں رکھا نا تو علی ابن ابی طالب نے پہلے سجدے میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی امیر المومنین واشہد ان علی امیر المومنین واشہد ان علی امیر المومنین۔ خان جی 2 حصوں میں تقسیم کر دوں کہ علی کو ماننے والے کون ہے اور علی کو سوچنے والے کون ہے؟ اور جس علی کا اپنا سجدہ علی کے بغیر نہیں ہوتا تیری نماز، بولو 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 بولو، جدی نماز کا نام علی ہوئے۔ اے وہ علی جس میں خدا کے اسرار غروب ہو جاتے ہیں، جو خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر کا مالک ہے۔ آج تم نے مجھے نور کی چادر پہنا دی،
بتاؤں جا کے کعبۃ اللہ کے قریب جا کے حجر اسود کو چومنے والے نامرادوں یہ بھی علی کی وجہ سے ہے. یہ جا کے حجر اسود، چلو بات سامنے آئی تو میں سناتا چلوں. حجر اسود پہلے سے حجر اسود نہیں تھا. جب اللہ نے آسمانوں سے بھیجا تھا یہ سفید رنگ کا تھا. یہ مشرکین کے ہاتھ لگے تو کالا ہو گیا. چلو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پتھر نہیں ہے، یہ خدا کا ایک فرشتہ ہے. یہ خدا کا ایک فرشتہ ہے. یہ بھی بتا دوں کہ پتھر کب بنا تھا. عالم الست، آواز پروردگار آئی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ لوگوں نے گواہی دی بلا تو ہمارا خدا ہے. اللہ نے اس فرشتے کو کہا جس نے میری ربوبیت کی گواہی دی ہے ان کے نام لکھ. تو اڈا دے لو تو خیبر شروع کرنا، تو تھک پہ ہو تو میں خیبر شروع کر لینا. توحید جس نے قبول کی اس فرشتے نے ان کے نام لکھے، اپنی تختی دل پہ محفوظ کیے. دوسری پروردگار بولا کیا میرے مصطفیٰ کی نبوت کو مانتے ہو؟ جس نے اندر باہر سے مانا، خدا نے کہا ان کے نام لکھ اپنی تختی پہ. اس نے اپنے سینے والی تختی پہ ان لوگوں کے نام لکھے. یہاں کے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں جی میں فلاں علاقے میں مجلس پڑھنے گیا، میری تقریر کرنے کے بعد اتنا اثر ہو گیا کہ سارا کا سارا گاؤں شیعہ ہو گیا. ممبر آل محمد پہ جھوٹ نہ بولا کر. تیرا امیر فرماتا ہے کوئی بندہ اس وقت تک شیعہ نہیں ہوتا جب تک ہم 14 میں سے اسے کوئی اپنا نہ بنائے. ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو بندہ گھر کی چھت پہ عباس کا نام لگاتا. پھر تیسرے دفعہ خدا نے پوچھا ہے کوئی تم میں جو میرے علی کو ولی مانے؟ دعا فرمائیے گا میرے علی کو ولی مانے. وہاں جس نے ولایت کا اقرار کیا خدا نے کہا لکھ. جب یہ 3 اقرار مکمل ہو گئے پھر اللہ نے کہا کن حجرہ، پتھر ہو جا. کن حجرہ، پتھر ہو جا، اور پھر تجھے زمین پہ بھیجوں گا، کعبہ کے اندر لگاؤں گا، پوری کائنات کے تجھے چومے گی. وہ پتھر نہیں چوم رہی، وہ توحید، نبوت اور ولایت کو چوم رہی ہے. اور تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. اپنے سردار کے ظہور کا اعلان کا انتظار کیا کرو. نہیں خبر کون سی گھڑی وہ چمکے جب خدا کے دین پہ بہار آئے، جب ولایت علی کے منکر کہیں دوڑ نہیں سکیں گے. میں جانتا ہوں میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے ہمیں جو ملتے ہیں جی ہم کوئی علی کے منکر ہیں. جب آپ مجلس پڑھتے ہیں تو اشارے میں آپ ہمیں مقصر کہتے ہیں، ہم بھی تو علی کی ولایت کو مانتے ہیں. جب تیرے سردار کا ظہور ہو جائے گا علی کی ولایت کو باہر سے ماننے والا، اندر سے سوچنے والا سامنے دوڑے گا. اللہ کی تلوار اس کا پیچھا کرے گی. وہ چھپ کے پہاڑی کے اندر غار میں چھپ جائے گا. جب وہ غار میں چھپے گا تو پتھر بولے گا خدا کے ولی علی کا منکر ادھر بھی ہے. بولی طاقت رکھتا ہے تو بولی علی کا دربار ہے. آخری علی تک سجاد بلند اونچا بول حیدری. زندگی درآمد امام زمانہ حفظ و امانت رکھے. اے اللہ کے ولی، اے اللہ ولی کی تلوار. آپ کا ایک منکر اس غار میں چھپا ہے، پتہ نہیں کیسا گھرانہ ہے. دشمن دور ہو جائے تو دوڑتے نہیں، تلوار کو کہتے ہیں جا سر لے آ. پتہ نہیں کیسی تلوار ہے، دل کرے تو ادھر سے کاٹ دیتی ہے. وہ علی اتنا قادر جنگجو ہے خدا کا، اگر دشمن ادھر ہو تو ادھر سے تلوار چلائے تو وہ ادھر سے کاٹتی ہے. دشمن ادھر سے آ جائے علی تلوار نہیں موڑتا، تلوار کو کہتی ہے ادھر سے کاٹ. اور مجھے نہیں پتا خان جی کون کس معیار پہ علی ابن ابی طالب کا دیوانہ، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا دم بھرنے والا اس مجلس آل محمد میں بیٹھا ہے. تیرے مذہب کے چھٹے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ مالک ہمیں بتاؤ کہ علی کی تلوار کا نام ذوالفقار کیوں ہے؟ اسے ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس کے نام کا مطلب ہے فقیر کر دینے والی، فقیر کر دینے والی. اور جس کے سر پہ چلے یہاں زندگی سے فقیر کر دیتی ہے، وہاں جنت سے فقیر کر.
اسے بولی ہاتھ بلند مل کے حیدری علی ولی اللہ۔ دو سلام رہ گئے کعبے کی دیواروں کے، دل ہو تو مکمل کر دوں۔ پھر تیسری دیوار بولی السلام علیکہ یا حسرت اصحاب الشمال وعلی عن الامثال۔ آئے وہ علی جن کے بارے دائیں ہاتھ والے حسرت کریں گے کاش ہمارے پاس علی ہوتا۔ وَمِيزَانَ الْأَعْمَالِ۔ اوے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے دیوانوں، یہ خدا کے گھر 13 رجب بچہ نہیں اترا، اس کی توحید کا مظہر اترا ہے، اس کے یوم الدین کا مالک اترا ہے، اس کے محشر کا مالک اترا ہے، جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والا اترا ہے۔ اگلا جملہ وَمِيزَانُ الْأَعْمَالِ۔ آئے وہ علی جو ہمارے عمل تولے گا۔ عمل کون تولے گا؟ ایڈے تسی ماڑے نہیں بولو، کون تولے گا؟ سارے بولے سو تو اگا بڑھ سا کون تولے گا؟ عمل میں نماز ہے، علی تولے گا۔ عمل میں روزہ ہے، علی تولے گا۔ حج میں اگر علی ہوا، علی تولے گا۔ اس نماز کو علی نہیں تولے گا جس نماز میں علی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم یا میزان الاعمال۔ آئے اعمال تولنے والا ترازو میرا سلام۔ وَعَالِي عَنِ الْأَمْثَالِ۔ آئے وہ علی جو مثالوں سے بلند ہے۔ آئے وہ علی جو مثالوں سے بلند ہے۔ ایک مثال بتاؤں، آگئے وحید جن کا لقب ہے وحید الزمان، 100 سال سے زیادہ عمر مبارک ہے، مجتہد اکبر ہے، قوم المقدس میں ہے۔ اس کے درس خارے میں جا کے پہلے طالب علموں کو 40 نماز تہجد پڑھنی پڑتی ہے کہ آگئے وحید کا استخارہ آ جائے، ہم اتنے مقدس ہو جائیں کہ ان کے درس میں بیٹھ جائیں۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیسے مجتہد ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے معصومہ قوم کے حرم میں آپ کہتے ہو کہ میں علی کے دروازے کا کتا ہوں، میں علی کے دروازے کا کتا ہوں، میں علی کے دروازے کا کتا ہوں۔ مجتہد کہنے لگے زبان خاموش رکھ اور دعا کر علی مجھے کتا قبول کر لے۔ بولو بولو جو علی کی محبت کے دیوانے مجلس میں بیٹھے۔ تم یہ دعا نہیں کرتے کہ علی مجھے اس مثال میں بھی قبول کر لے؟ اور ایسے مجتہد لا، ان کی جوتیاں چمنا میں ثواب سمجھتا ہوں، ورنہ لباس کی آڑ میں دشمن علی کا احترام نہیں ہوگا۔ لباس کی آڑ میں دشمن علی کا احترام ہم نہیں کریں گے، نہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ضمیر کی مجبوری علی ہے۔ تیری مجبوری ہوگی تیرا کچھ کچھ علی، میری مجبوری میرا سب کچھ علی۔ زندگی دراز ہوئے سید امام زمانہ حفظ و امان اج رکھیں یار ہمیشہ۔ تیری مجبوری تیرا کچھ کچھ علی، ہماری مجبوری ہمارا سب کچھ علی۔ ایک دیوار رہ گئی، ایک سلام رہ گیا، وہی سن لو اور میں سلام کرنے لگا۔ کعبہ کی چوتھی دیوار بولی، سوال ابو طالب کا، جواب فاطمہ بنت اسد کا اور فضائل علی کے۔ السلام علیکہ یا باب اللہ المفتوح الی الورا وکتابہ المشروح الی مصطفیٰ۔ السلام علیکہ یا عرش النازل الی السرا۔ سیدزادہ پورے مجمع میں سے صرف ایک بولے، میں اسی بات پہ راضی کھڑا ہوں۔ کعبے کے دروازے سے آواز آئی، اور زمین پہ کھلے ہوئے اللہ کے دروازے میرا سلام۔ آئے شریعت کی بولتی ہوئی کتاب میرا سلام۔ آئے 13 رجب کو عرش کا فرش پہ آنا میرا سلام۔ ان
اسرار کو سمجھو گے تو وہ سمجھ آئے گا جو خدا کے گھر میں اترا ہے۔ اللہ کرے مالکوں کی خوشیوں کے مالک کے اعلان ظہور تک آپ آباد رہیں، آپ سلامت رہیں۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوں گی تو عرش کے اوپر آیا علی سمجھ میں آئے گا۔ اس کے علاوہ کعبہ کا کوئی بخت نہیں۔ 13 رجب جس کے صحن سے امامت چلی تھی اسی کی چھت پہ امامت مکمل ہو جائے گی۔ اور آئے گا نا، آئے گا اسی مشرق والی دیوار پہ ہاتھ رکھے گا جو کل علی کے لیے شک ہوئی تھی، اس نے صرف دیوار گرائی تھی، یہ سارا کعبہ گرائے گا۔ کعبہ کو اس کی اصلی مقام پہ دوبارہ تعمیر کرے گا۔ جب دیوار گرائے گا نا تو 27 ناصر کعبہ کی دیوار سے نکالے گا، سلمان کعبہ کی دیوار سے نکلے گا، میسم کعبہ کی دیوار سے نکلے گا۔ اے علی کی ولایت کے منکرو، آج کے بعد کعبہ کی جانب منہ کر کے نماز نہ پڑھنا، تیرے سجدوں میں سلمان آ رہا ہے۔ کوئی بیٹھا ہے علی سننے والا؟ کوئی بیٹھا ہے ولایت علی سننے والا؟ آج کے بعد سجدے نہ کرنا، تیرے سجدوں میں مقداد آ رہا ہے۔ جس کا ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھا، علی کی سلامی کے لیے ہاتھ اٹھانا، میں جملہ مکمل کروں۔ اور تمہارے مقدر کے کیا کہنے، تمہارے سجدوں میں خلیفہ اول کا بیٹا محمد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 27 ناصر نکالے گا، دیوار کعبہ میں لگے ہوئے حجر اسود کو نکالے گا۔ دل بن گیا نہ دوسرا سفر میں، تیسرا کعبے۔ اور تھوڑی تھکاوٹ میں کی ملا، میں قربان تھوڑی تھک ونجن کو۔ پہلا کعبہ گھر میں، دوسرا سفر میں، تیسرا کعبے۔ چھت پہ ہوگا وجہ اللہ کا بیٹا، کائنات کا کوئی ذرہ اس کی نظر سے خالی نہیں۔ دور سے دیکھے گا، بستی جام بندوانی سے آیا ہوا میرا منتظر، میں نے تو اکیلے بلایا تھا، سامان کس لیے؟ سرکار مجھے مقصروں نے بڑا تنگ کیا تھا، ان کو قتل کرنے آیا ہوں۔ جنو علی چنگا نہ لگے ہاتھ تلے کرے، جنو چنگا لگے ہاتھ ہوتے کرے، چہرہ بلند کرے۔ علی ابن ابی طالب دی ولایت پیغام نشر کرنے والا علی کا بیٹا پوچھے گا، اگر میرے دشمن مارنے آیا ہے، اتنا سامان لے کے کیوں آیا ہے؟ سامان اتارے گا تو تلوار اٹھائے گا، تلوار اٹھائے گا تو میرے دشمن مارے گا۔ مالک آپ تو خدا کی حجت ہے، میں تو بندہ ہوں اور تھک جاتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر کھاؤں گا نہیں تو لڑوں گا کیسے؟ علی کا بیٹا کہے گا، رکھ سامان، میرے ساتھ حجر اسود نہیں، روٹی کھانی ہو یہ دے گا، پانی پینا ہو یہ دے گا۔ زندہ باد سے ہمیں زمانہ آباد رکھے گا۔ کھانا کھانا ہو، کھانا حجر اسود دے گا، پانی پینا ہو پینا حجر اسود مہیا کرے گا۔ کوئی برداشت کرے بابا جی یا نہ برداشت کرے، جو 72 کو معصوم کرے اسے حسین کہتے ہیں، جو شیعت کو معصوم کرے اسے مہدی کہتے ہیں۔ ایک ہی دفعہ حجت اللہ کا ہاتھ اٹھے گا اور خدا کے ہاتھ کی کوئی حد نہیں۔ جہاں جہاں تک لوگوں کے دل میں ولایت علی کی ٹھنڈک ہوگی، کامو لا عقلہ، اس کا عقل کامل ہو جائے گا، وَقَامُ لَا فَهْمَهُ، اس کی فہم مکمل ہو جائے گی۔ پھر اس کا اگر دل ہوگا نا، مالک مصلی عبادت پہ کھڑا ہوں، ظہرین کے وقت وضو کیا تھا، مغربین قریب آ گئی، شک میں پڑ گیا میرا وضو ہے یا نہیں، مالک بتاؤ۔ وہ سرکار کی جانب منہ کر کے سوال پوچھے گا، جواب اس کی ہتھیلی سے ظاہر ہوگا۔ اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے جب دین سے ملائیت نکل جائے، مولا بچ جائے، جب ریت اور مالک کا براہ راست آمنا سامنا ہو جائے۔ اور ہے تو صحیح، 14 صدیوں سے اسی وجہ سے تو مالک کے ظہور کی ہم دعا مانگ رہے ہیں، کاش وہ آ جائے
اور قبروں سے اٹھا کے پوچھے زینب کا سر زخمی کیوں ہوا؟ امام زمانہ آپ کی نسلوں کی خیر فرمائیں، اللہ کرے رہتی دنیا تک مولا کی ولایت کی ٹھنڈک آپ کے کلیجے سے آتی رہے۔ رجب المرجب کی بڑی خوشی سنائی میں نے، رجب کا بڑا نقصان سنانے لگا ہوں۔ میں بابا جی کوشش کرتا ہوں کہ مقتل آل محمد میں وہ کچھ پڑھا جائے جو کتاب میں موجود ہو، رنگ آمیزش نہ ہو جائے، بناوٹ نہ ہو جائے۔ اگر توجہ کرو تو ایک جملے میں 15 رجب سنانے لگا ہوں۔ جو اثر اکبر کے اترنے کا حسین پہ ہوا، بسم اللہ سید امام زمانہ آپ کے سفر آسان فرمائے، مالک آپ کی زبان میں مزید ولایت علی کا چشمہ فیض یاب فرمائے۔ بڑے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے علی علی کرتے ہیں مشکل زمانے میں۔ خان جی جو اثر اکبر کے اترنے کا حسین پہ ہوا، تیسری دفعہ سنو، کوئی دائیں بائیں کے خیال میں ہے تو غفلت نہ کرنا، اشارہ کروں گا سمجھ لانا۔ جو اثر اکبر کے اترنے کا حسین پہ ہوا، وہی اثر حسین کے اترنے کا زینب پہ ہوا۔ ہماری حد ہے 5-7 آنسو ہوتے ہیں کلیجے میں، جب آ جائیں تو آنکھ آنسو پیدا کرنا بند کر دیتی ہے۔ ہم سیدزادہ کتنا رو سکتے ہیں حسین کو، حسین کو رونا سیکھنا ہے تو عالیہ سے سیکھ۔ یکم شعبان المعظم کی صبح بطول کی جھولی میں عصمت کا قرآن بن کے زینب نازل ہوئی۔ میں یکم شعبان کا مصائب کے جملہ سنا کہ آپ کا سلام کرنے لگا ہوں۔ اتری بھی عالیہ مسجد میں اطلاع ہوئی محمد مصطفیٰ کو، جا کے بتایا حسنین کریمین نے، نانا حسین بچانے والی آ گئی ہے۔ وہ اتنا احترام تھا سادات کی حویلی میں زینب عالیہ کا، کتابوں میں جملے ہیں، سرکار محمد مصطفیٰ نے خطبہ روکا، وَنَازَلَا مِنَ الْمِنْبَرِ مُبَادِرًا، تیز قدموں سے سرکار نے ممبر چھوڑا۔ لفظ مسرعن شامل ہے، تیز قدموں سے چل کے مصطفیٰ حویلی تطہیر کے در پہ آیا، مسلمانوں کو بتاتا رہا، لوگو جس دروازے پہ مصطفیٰ احترام کرے وہاں آگ نہیں لگانی، جو تھک گیا اس کا میں ذمہ دار نہیں، جو تازہ دم بیٹھے ذکر آل محمد کے لیے اس کے لیے جملہ مصائب آل محمد کا سیدزادہ میں نقل کرنے چلا ہوں۔ محمد مصطفیٰ نے احتراماً دروازہ بطول پہ اجازت مانگی، کائنات کی ملکہ نے اجازت عطا فرمائی۔ محمد مصطفیٰ کا پہلا قدم تطہیر کی حویلی میں آیا، کیونکہ جب سے زینب عالیہ آئی تھی آنکھیں بند تھی اور ایک ہی نوا تھا، ہائے میرا تسا حسین۔ سیدادہ اس ہاتھ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو شبیر کے ماتم کے لیے خلق ہوا۔ محمد مصطفیٰ نے نوح حسین سنا زینب کی زبان سے، تیز قدم اٹھا کے جناب عالیہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور محمد مصطفیٰ کا جملہ ہے، اس کو دیا ام المصائب، چپ کر جا آئے دکھوں کی ماں زینب، مگر میری شہزادی نے اپنا نوحہ بند نہیں کیا۔ مصطفیٰ سردار کے قدم پیچھے ہٹے، ولایت کے امیر حضرت علی کے قدم آگے بڑھے، کہ شبیر کا ماتمی مجلس آل محمد میں بیٹھا ہے، جو اپنے بچے کی گلائی پکڑ کے ماتم حسین کے حلقے میں لے دیو، تم پہ ماتم کرنا واجب ہے، باقیوں کی اپنی مرضی ہے۔ ولایت کے امیر نے زینب عالیہ کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا اور فرمایا، اس کو دیا کعبہ ترضیا، چپ کر جا دکھوں کا کعبہ زینب، مگر زینب کی آواز سے حسین کا نوحہ بند نہ ہوا۔ پھر کائنات کا تیسرا امیر آیا جس کا نام حسن مجتبیٰ ہے، اس نے ایک لمحے کی بہن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور حسن نے کہا، اس کو دیا کعبہ ترضیا، چپ کر جا دکھوں کا کعبہ زینب۔ کون سا شبیر کا ماتمی ہے جس کے سینے پہ شبیر کا ماتم نہ ہو سکے؟ جب سب امیروں نے چپ کروایا اور زینب نے چپ نہ کی، تب کربلا کے غریب کا پہلا قدم آیا۔ حسین نے دیکھا کہیں نانا ماتم کر رہا تھا، کہیں بابا علی ماتم کر رہا تھا، کہیں حسن ماتم میں مصروف تھا۔ حسین قریب آئے، زینب کو اٹھایا اور کان پہ موڑا کے فرمایا، اکبر کا بابا آیا ہے، تجھے کربلا کا غریب چپ کروانے آیا ہے۔ بی بی نے نہ بند آنکھیں کھولی، نہ حسین کا نوحہ بن گیا۔ حسین کہتا ہے، دیکھ لے میرا ادھار ہے، آج تم نے آنکھیں نہ کھولی، تڑپی ایک لمحے
لیا اور کہتی ہے بھائی آج مجھے کربلا کا نام لے کے تم نے بند آنکھیں کھلوائی ہے، مگر یہ زینب کا ادھار ہے، جب شام کا بازار ہوگا حسین تو نیزے پہ ہوگا، تیری آنکھیں بند ہوگی، میں بھی کہوں گی آنکھیں کھول زینب کا بازار۔